بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق وکان فصه حبشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بیان میں یہ ساری روایتیں ہیں، اور دوسرا بیان کہ حضور انگوٹھی دانے ہاتھ میں پہنتے تھے یا بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ سب سے پہلی بات کہ انگوٹھی پہننا یہ سنت ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں انگوٹھی نہیں پہنی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عجم کے بادشاہ دعوتی خطوط وہی قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے انگوٹھی بنوائی اور اسی سے دعوتی خطوط پر مہر لگاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوانے کے ارادے سے انگوٹھی بنائی تھی۔ اس لیے کچھ علماء فرماتے ہیں جو شخص جج ہو، قاضی ہو اور اس کو مہر کی ضرورت پڑتی ہو تو ایسے شخص کو انگوٹھی پہننا چاہیے، اس کے لیے سنت ہے۔ لیکن جس کو مہر وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو تو نہیں پہننا چاہیے۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے تو پہننا ہی سنت ہے۔ لیکن اگر تکبر اور فخر کا خوف ہو تو پھر احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ انگوٹھی سونے کی، لوہے کی اور کسی دھات کی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4 گرام اور اس سے کم، اس سے زیادہ اگر چاندی ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں یہ بیان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ چاندی کے اوپر جو نگینہ ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس کا نگینہ حبشی یعنی حبشہ کے جو طرز تھا بنانے کا کاریگروں کا، اسی طرز پر تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ تو دونوں روایتوں میں کوئی اشکال نہیں ہے، نگینہ چاندی کا تھا مگر اس کا بنانے والا شخص حبشی تھا، اس لیے دونوں روایتوں میں تطبیق ہو گئی۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، اس سے مہر لگاتے تھے اور اس کو پہنتے نہیں تھے۔ لیکن دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے۔ اس لیے کچھ علماء نے اس روایت کی بنا پر یہ بھی کہا ہے کہ حضور کے پاس 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک انگوٹھی آپ ہاتھ میں پہنتے تھے اور دوسری انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے۔ تو دونوں طرح کی انگوٹھیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تیسری روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ پہلی روایت میں فرمایا اس کا نگینہ حبشی کا تھا اور اس روایت میں ہے چاندی کا، تو دونوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، تطبیق کی صورت ممکن ہے۔ آگے جو پہلی بات میں نے کہی وہی حدیث میں ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل عجم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ عجمی بادشاہ کسی خط کو قبول نہیں کرتے اگر اس پر مہر لگی ہوئی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنائی، میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کی ہتھیلی میں چمک رہی ہے، یعنی چاندی کی انگوٹھی۔ اس کا استحضار میرے ذہن میں اس انداز سے ہے کہ ابھی بھی مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ کیے تھے، ایک روم کا بادشاہ جس کو قیصر کہا جاتا ہے، اور ایک فارس یعنی ایران کا بادشاہ جس کو کسرا کہا جاتا ہے، اور ایک حبشہ کا بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ تینوں لوگوں کو خطوط روانہ کیے تھے۔ اس میں جو روم کا بادشاہ تھا، جب اس کو خط ملا تو اس نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے میرا خط پھاڑ دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول بھی ہوئی اور اس بادشاہ کو اس کے بیٹے نے ہی قتل کر دیا تھا اور اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایران کا بادشاہ، اس نے خط کا احترام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی حکومت کی حفاظت کر لی۔ اور حبشہ کا بادشاہ، حبشہ کے دو بادشاہ گزرے ہیں نجاشی، ایک کا نام تھا اسحمہ جس نے اسلام قبول بھی کیا تھا، لیکن جس نجاشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا تھا علماء فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کو خط روانہ کیا تھا وہ دوسرا بادشاہ ہے۔ خیر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی انگوٹھی کا نقش و نگار اس طرح تھا، محمد ایک سطر میں لکھا ہوا تھا، رسول دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا اور اللہ تیسری سطر میں لکھا ہوا تھا۔ انگوٹھی کے نگینے پر ہی یہ الفاظ لکھے تھے، محمد رسول اور اللہ، پورا تھا محمد الرسول اللہ، یا نیچے کے حصے میں محمد لکھا ہوا تھا، بیچ میں رسول اور اوپر کے حصے میں اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور حضور نے سب کو اعلان کر دیا تھا کہ میرے اس نقش پر کوئی بھی نقشہ نہ بنائے، کیونکہ میں جس پر مہر لگاؤں گا اگر دوسری ایسی ہی سیم انگوٹھی کسی کے پاس ہے تو وہ بھی مہر لگا سکتا ہے اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ حضور کا دیا ہوا خط ہے، اس لیے حضور نے منع بھی فرمایا تھا۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، قیصر اور نجاشی کو خط لکھا، پھر آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ خط کو قبول نہیں کرتے بغیر مہر کے، تو حضور نے ایک انگوٹھی بنائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس میں نقش کرایا تھا محمد الرسول اللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی کو نکال دیتے تھے، کیونکہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، اس لیے بید بھی نہ ہو تو حضور نکالتے تھے پھر اس کے بعد جاتے تھے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس اسی قسم کی انگوٹھی ہے اور اس میں بہت سی مرتبہ حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، الف لام میم را، تو یہ چونکہ قرآن کے الفاظ ہے تو اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نکالا جائے پھر اس کے بعد بیت الخلاء میں جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے چاندی کی انگوٹھی بنائی اور وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، پھر جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے تو وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، جب وہ دنیا سے پردہ فرما چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، یہاں تک کہ وہ بیر عریس، قبا کے قریب ایک کنواں ہے جس کو بیر عریس کہا جاتا ہے، اسی کنویں کے اندر یہ انگوٹھی گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 سال پورے ہوئے تھے، دور خلافت ان کا 12 سال ہے، 6 سال پورے ہوئے اور کنویں کے قریب یا تو کسی کو دے رہے تھے کسی ضرورت کی وجہ سے، اور اتنے میں وہ سامنے والا لینے گیا اور نہ اس کے ہاتھ میں نہ حضرت کے ہاتھ میں بلکہ درمیان کنویں میں گر گئی، اور 3 دن تک اس کنویں کا پانی خالی کرایا مگر اس کے بعد وہ انگوٹھی ہاتھ میں نہیں آئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، جب انگوٹھی گم ہو جائے کہ اس وقت سے حالات شروع ہو جائیں گے، پھر اس وقت خود مسلمانوں پہ آپس میں لڑائی جھگڑے اسی وقت سے شروع ہو گئے جس وقت یہ انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے، دونوں طرح کی روایت ہے کہ حضور کبھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے کبھی داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے، اس لیے روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ میں نے ابو رافع کو دیکھا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ داہنے ہاتھ میں کیوں پہن رکھی ہے، تو انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن جعفر کو اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، اور عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، لیکن چونکہ داہنے ہاتھ میں پہننا ضروری نہیں ہے اس لیے کوئی اس کو ضروری نہ سمجھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بائیں ہاتھ میں بھی پہنی ہے تاکہ یہ عمل امت کے لیے دشوار نہ ہو جائے۔ اس لیے آخری روایت اس باب کی یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، انگوٹھی بنائی چاندی کی، اور اس کا نگینہ اپنے اندر کی ہتھیلی کی طرف کیا تھا،
عام طور پر جو اس کا نگینہ ہوتا ہے یہ اوپر کے حصے میں ہم رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نگینے کو اندرونی حصے میں رکھا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے انگوٹھی نہیں پہنتے تھے بلکہ صرف مہر لگانے کے واسطے انگوٹھی پہنتے تھے، اس لیے آپ کا نگینے کا حصہ اندرون کی طرف رہتا تھا اور اس میں نقش کرایا تھا محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ محمد الرسول اللہ کا نقش و نگار کوئی بھی نہ کرائے تاکہ التباس نہ ہو کہ یہ خط کس کا ہے۔ اور وہ انگوٹھی جو گر گئی تھی معیقیب کے ہاتھ سے بیر عریس میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ آگے اور بھی روایت انشاءاللہ اس کا تذکرہ کر دیں۔ سبحان